انہوں نے کہا چائے بہت اچھی بنی ہوئی ہے. ہمارے ہاں چائے ایکچولی بہت اچھی بنتی ہے الائچی والی, اور محبت سے بناتے ہیں, دل سے بناتے ہیں. کیونکہ ہمارا جو بھی ہیلپنگ سٹاف ہے, انیک ہے, حیدر ہے, حافظ صاحب ہے, قمر ہے, زیبی ہے, یہ سب لوگ جو ہے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں بیسٹ سے بیسٹ چیز جو ہے وہ دی جائے. اور یقین مانے ہم ان کے ساتھ نخرے اس طرح کرتے جیسے آپ اپنے امی ابو کے گھر آئے ہوئے, ٹھیک ہے, آپ کا ان پہ حق ہے کوئی, اور وہ کچھ کہتے بھی نہیں آگے سے, لیکن ابھی تک انہوں نے کچھ نہیں کہا. دعا کریں آگے بھی ایسے ہی رہے. اچھا, بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ یہ بڑا مشکل کام ہے ساری ٹیم کو ساتھ لے کے چلنا, اور وہ بھی جب ٹیم آپ کی نظروں کے سامنے نہ موجود ہو. ایک تو ہوتا ہے نا جس طرح ایک آفس انوائرمنٹ ہوتے ہیں, سب لوگ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, باس آتے ہیں کہتے ہیں تم نے یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, چلا جاتا ہے اور آپ نے کر کے جانا ہوتا ہے. لیکن آپ جو ہے وہ سارا, کوئی آپ کا وینڈر جو ہے وہ ایبٹ آباد میں بیٹھا ہوا ہے, کوئی لاہور میں ہے, کوئی کراچی میں ہے, تو ان کے ساتھ کیسے آپ سارا مینیج کرتی ہیں؟ اس میں نا ایک تو ہم نے ٹریننگ دی ہوئی تھی ان کو, شروع میں ٹریننگ دیتی تھی کہ آپ نے کس مطلب ہم نے پوری ٹیم بنائی ہوئی تھی کہ آپ نے کتنا میجرمنٹ رکھنی ہے کھانے میں ظاہر ہے. اور اس کے علاوہ ہم نا ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھتے تھے. وہ اس طرح سے رکھتے ہیں کہ اچانک سے کوئی آرڈر چلا جائے گا سائمہ یعقوب کے پاس کہ بریانی چاہیے, ٹھیک ہے, اب اس کو نہیں پتا کہ یہ میں اسلام آباد سے آرڈر کر رہی ہوں اور میں اپنے ہی کسی جاننے والے کو کہیں بھجوا دوں گی رینڈملی. اب وہ لوگ اس معاملے میں نا بڑی الرٹ رہتی ہیں کہ ان کو پتا ہے تو وہ وہاں سے وہ آرڈر چلا جاتا ہے اور پھر مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی کیا کیا چل رہا ہے. نگاہ آپ نے بڑی کڑی رکھی ہوئی, اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہمارے کسٹمر نے 3 کمپلینٹس کر دی تو وہ وینڈر پہ فارغ ہے. تو اس وجہ سے وہ چیک اینڈ بیلنس وہ بڑا اچھا میرا. یہ بہت عمدہ سوال تھا حلیمہ کا, میں اس سے مجھے بڑی انسائٹ ملی کہ آپ کا چیک اینڈ بیلنس کیسے رہتا ہے ڈفرینٹ سٹیز میں رہنا اور میک شور کرنا کہ کھانا بالکل ٹھیک جا رہا ہے. اور آپ کا جواب بھی بڑا عمدہ تھا کہ آپ نے جس طرح اس کو رکھا ہوا ہے, آئی ایم ریئلی امپریسڈ. اب سوال میرا کچھ اس طرح کا ہے, کمیونیکیشن گیپ اور کمیونیکیشن کی ٹائمنگ ایک بہت بڑا مسئلہ فوڈ چین میں ہوتا ہے. لوگوں کھانا وہ چاہتے ایسے آرڈر اور ایسے آ جائے, کیونکہ بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے سب کو, اور وہ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ کھانا آئے اور اتنا ہی گرم ہو جیسے چولہے سے اتر کر آپ کے پاس آئے, جو کہ ممکن نہیں ہوتا. چاہے جتنی بھی بڑی آپ باہر بھی جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے. اس کو آپ کور کیسے کرتی ہے, جو ایک تو کمیونیکیشن گیپ کہ ایک شہر سے دوسرے شہر میں بتانا بھی ہے اور کھانا بھی گرم پہنچانا ہے اتنا ہی, اس کو کیسے میک شور کرتی ہیں؟ مایا آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا, ویری نائس کوشچن. اچھا, اس میں ایسا ہے کہ ہم نے پہلے ہی اپنے کلائنٹ کو بتایا ہوا ہوتا ہے کہ دیکھیں آپ کسی ہوٹل میں یا آپ کسی ڈھابے پہ کال نہیں کر رہے ہیں, آپ ایک خاتون کو ہوم وینڈر کو فون کر رہے ہیں یا ہم سے منگوا رہے ہیں, جو کہ اس کو کچھ ٹائم لگے گا, اٹس ٹائم ٹیکنگ. دیکھیں ہمارے 2-3 طرح کے سسٹم چل رہے ہیں. ایک تو یہ کہ ہم نے کسٹمائز آرڈرز چلتے ہیں جو کہ کیٹرنگ کرتی ہے. مثال کے طور پہ جیسے آپ نے کھیر منگوائی عید کے لیے, تو وہ مجھے 1 دن پہلے آرڈر آ گیا, ٹھیک ہے, تو وہ اس طرح سے نیکسٹ ڈے آپ نے پہنچانا ہے. ایک ہمارا مینیو اپلوڈ ہوتا ہے ڈیلی, صبح 9 سے پہلے وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے. کلائنٹ جو ہے اس میں سے آرڈر لے کے اور وہ ہمیں بتا دیتا ہے کہ یہ چاہیے. مطلب ایٹ لیسٹ 40 منٹس کا ٹائم ہم اپنے وینڈر کو دیتے ہیں. اچھا, آپ مینیو اس لیے اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ اگلے بندے کو پتہ لگ جائے کہ یہ اگر میں منگواؤں گا تو یہ جلدی آ جائے گا کیونکہ اس کا سامان ان کے پاس موجود ہوگا. ایگزیکٹلی, وہ بنی ہوئی ہیں چیزیں. تو یہ ہے. اور کوئی بھی چیز ہم نے ایک یہ رول رکھا ہوا ہے کہ ہمارے فریزر میں کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. آپ کو یہ بڑی عجیب ویئرڈ بات لگ رہی ہوگی, لیکن ہمارے فریزر میں کوئی چیز نہیں جاتی. اگر جو رات تک جو آرڈر نہیں آیا, یہ میری خواتین کو ہی پتہ ہے, تو وہ ہم دلا دیتے ہیں ہمارے, لیکن فریج سے کوئی چیز نکل کے نہیں جاتی, فریش جاتی ہے.